مرتضی علی شاہ بیورو چیف جیو نیوز لندن، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ سب سے پہلے تو جمعے کا بتائیے کہ پولیس نے کیا کارروائی کی، اور پھر جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے کیا یہ وہی گروپ ہے؟ ہاں، وی وانٹڈ ٹو نو کہ یہ کتنے گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو مرتضی نے ہمیں یہ بتایا۔ جی، سنڈے کی رات کو پاکستان ہائی کمیشن پر حملہ ہوا ہے، جس میں جو ایک شخص ہے وہ پولیس نے گرفتار بھی کر لیا، اور اس کی تفصیلات کچھ جو ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن میں جو لیٹ نائٹ وہاں پر ایک شخص آیا، اس کے پاس پتھر تھے اور اس نے آ کر وہ پتھر مارنا شروع کر دی پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ کو، جس سے جو فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر جو پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ ہے اس کو بہت ڈیمیج بھی ہوا ہے۔ جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں وہ ٹوٹے ہیں، جو ڈیمیج ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ کلیئرلی وہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان ہائی کمیشن نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا۔ اب جو ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، پاکستان ہائی کمیشن ابھی تک یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے پتھر مارے ہیں یا اس کے علاوہ ہے، لیکن پاکستان ہائی کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فوٹیج حوالے کر دیا ہے پولیس کو، اور پولیس کے اوپر ہے کہ وہ اب ڈٹرمن کریں۔ لیکن جو پاکستان ہائی کمیشن کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کو جب وہ باہر آیا وہ آ کر اس کے پاس پتھر تھے اور اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں، اس نے نعرے لگانا شروع کر دیے، تو اس پر پاکستان ہائی کمیشن نے کال کی جو ڈپلومیٹک پولیس ہے کہ یہاں پر باہر ٹربل شروع ہو گئی ہے، لہذا پولیس نے آ کر اس شخص کو تو موقع سے گرفتار کر لیا، اس کو لے کر گئے ہیں۔ لیکن جو کرمنل ڈیمیج ہوا پاکستان ہائی کمیشن کو، وہ اس میں جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہ کلیئرلی اس شخص سے اس کو لنک نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو سارا فوٹیج دے دیا۔ اب یہ پولیس کے اوپر ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ وہ شخص کون تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ہم یہاں پر بھی جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں پر ایک پاکستانیز اور انڈین کا جو آپس میں آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ آپ پیچھے ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انڈینز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر کھڑی ہے، دوسری طرف یہ پاکستان یہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور یہ جو پولیس کے لیے یہاں پر چیلنج یہ ہے کہ جب مظاہرے یہ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، یہی جو آپ کو پیچھے انڈین ہائی کمیشن نظر آ رہا ہے، یہاں پر آج سے کچھ عرصہ قبل جو خالستانی جو سکھ سپورٹرز تھے، انہوں نے یہاں پر انڈین ہائی کمیشن کا جھنڈا اتار دیا تھا، جس کے اوپر جو انڈیا اور برطانیہ کے درمیان ایک ڈپلومیٹک کرائسس پیدا ہو گیا تھا۔ اب جو سچویشن یہ ہے کہ جو یہی اٹیمپٹ کی جا رہی ہے پاکستان ہائی کمیشن سے بھی اسی طرز پہ جھنڈا اتارا جائے۔ جمعے کے دن جو واردات ہوئی، لیکن اس میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے، پولیس پہنچ گئی، اور وہ جو بھی سازش تھی وہ اس دن وہ ناکام ہو گئی۔ کریٹو پوسٹرز بھی نظر آ رہے تھے۔ بالکل، اینڈ میکس اس ونڈر کہ وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں لنڈن میں مقامی، وہ سوچتے ہوں گے کہ مطلب ہر روز آئی جاتے ہیں یہ لوگ مائنورٹی میں رہ گئے اب یا نہیں؟ پتہ نہیں، I don't want to say anything۔ اچھا مرتضیٰ سے پھر ہم نے یہ مائنورٹی والی بات نہیں، مطلب یہ ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں اور بڑی اچھی تعداد میں بھی ہیں، تو ہم نے ان سے ضرور پوچھا کہ یہ کیا بڑی ایزیلی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں؟ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ تر نہیں انوالو ہوتے، کچھ گروپس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو وی وانٹڈ ٹو نو کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹیز پر آبویسلی ان کی تو نظر ہے، تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا؟ پاکستانی جی دیکھیں، جب بھی پاکستان انڈیا کی ٹینشن اب بڑھتی ہے، چاہے وہ ایون کرکٹ میچ بھی ہو، یہاں پر اب ٹینشن شروع ہو رہی ہیں، اور یہ شاید پاکستان اور انڈیا سے باہر واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ ایکچولی آمنے سامنے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ سامنے ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر انڈین کھڑے نظر آ رہے ہیں جو انڈیا ہاؤس کے سامنے ہیں، پولیس درمیان میں کھڑی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانیز ہیں، پاکستانیز کا گروپ ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا، اور ان کے درمیان باقاعدہ طور پر یہاں پر ٹینشنز اب شروع ہو چکی ہیں۔ اور پولیس کی بھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں برطانیہ کے لیے، ایک زمانے میں برطانوی اتھارٹیز کہتی تھیں کہ جو ٹیررزم ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو اسلامسٹ ٹیررزم ہے، لیکن اب برطانیہ کی ایک اپنی رپورٹ ہے کہ بی جے پی اور RSS سے منسلک جو نظریات ہیں وہ برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ اس کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر لیسٹر میں بڑے پیمانے پر جو ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے، جس میں جو ایک کرکٹ میچ کے بعد جس میں تقریباً 3-4 دن تک روزانہ رات کو ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوئے تھے، برطانیہ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اب ان ساری چیزوں کو بہت سیریسلی لے رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری چیزوں کو اب کرب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹینشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے۔ ہاں، لیکن برطانیہ کے لیے کتنی ٹینشن ہے کہ مطلب یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، میچ ہو یا ایکچولی چیزیں ہو جائیں، سو دے نیڈ ٹو بی کنٹرولڈ۔